اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج لیکچر نمبر 40 میں ہم سبق غزوہ بدر میں جو مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور رف نوٹ بک میں اسی طرح پیج پریپیئر کر لیں۔ پیج پریپیئر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس پھر فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں ہیڈنگ دے دیں مفصل سوالات جوابات۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد اسٹوڈنٹ پھر لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 1 لکھیں، غزوہ بدر کا اہم سبب بیان کریں۔ یہ مفصل سوال نمبر 1 ہے۔ نوٹ کرنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس آپ لوگ لائن چھوڑ کر اس کا جواب شروع کریں۔ جواب ہے، کفار مکہ کے ایک سردار ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ جب مسلمانوں کو اس قافلے کی اطلاع ملی تو قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے مسلمان قافلے کی طرف چلنے لگے۔ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی تو وہ سمجھا کہ شاید مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ نے فوراً 1000 جنگجو کا لشکر تیار کیا اور ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، کفار مکہ کے ایک سردار ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ جب مسلمانوں کو اس قافلے کی اطلاع ملی تو قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے مسلمان قافلے کی طرف چلنے لگے۔ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی تو وہ سمجھا کہ شاید مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ نے فوراً 1000 جنگجو کا لشکر تیار کیا اور ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 2 لکھیں۔ مفصل سوال نمبر 2 ہے، غزوہ بدر کے واقعات بیان کریں۔ سوال لکھنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس اس کا جواب لکھیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا لڑکا ولید میدان میں آئے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے اور میدان میں آئے اور تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کو بہت کم نقصان ہوا، صرف 14 مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا لڑکا ولید میدان میں آئے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے
اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کو بہت کم نقصان ہوا، صرف 14 مسلمان شہید ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر لکھنے کے بعد پھر لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 3 لکھیں۔ مفصل سوال نمبر 3 ہے غزوہ بدر کے نتائج بیان کریں۔ سوال نوٹ کرنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر اس کا جواب لکھیں۔ اسی طرح ہیڈنگ دے دی غزوہ بدر کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے نکلے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ نمبر، غزوہ بدر کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ سیکنڈ نمبر، مسلمانوں کو اللہ کی غیبی مدد پر یقین ہو گیا۔ تھرڈ نمبر، مسلمانوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جس سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ فورتھ نمبر، مسلمان اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کا خوف کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ 5 نمبر، کفار میدان میں بہت سا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر جمع ہو گیا جس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اس آنسر میں ٹوٹل 5 آپشن ہیں۔ فرسٹ، اس طرح آپ لوگ لکھیں گے غزوہ بدر کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے نکلے جو مندرجہ ذیل ہے۔ فرسٹ نمبر آپشن اس طرح نوٹ کر لیں، غزوہ بدر کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ سیکنڈ نمبر آپشن لائن چھوڑ کر لکھیں، مسلمانوں کو اللہ کی غیبی مدد پر یقین ہو گیا۔ لائن چھوڑ کر تھرڈ نمبر آپشن، مسلمانوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جس سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ لائن چھوڑ کر 4 نمبر آپشن، مسلمان اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن کا خوف کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ لائن چھوڑ کر 5 نمبر آپشن، کفار میدان میں بہت سا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر جمع ہو گیا جس سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اسی طرح ڈبل فنیشنگ لائن ڈرا کریں۔ اب بک کی طرف آ جائیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، بک میں صفحہ نمبر 71 نکالیں، اس میں ہم مناسب ترین جوابات کریں گے۔ فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ سفر، رجب، رمضان؟ تو کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً کتنی کلومیٹر دور ہے؟ 130 کلومیٹر دور ہے۔ پھر نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 72۔ تھرڈ نمبر ہے ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے حضرت معاذ، بے نمبر پہ ٹک نشان اس طرح لگائیں۔ فورتھ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواری تھی؟ کتنی تلواری تھی؟ 8 تلواری تھی، 8 پر ٹک نشان لگائیں۔ 5 نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان، ابو لہب یا ابو جہل؟ تو ابو جہل پر ٹک نشان لگائیں۔ پھر غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 50، 60، 70، 80؟ تو 70 پر ٹک نشان لگائے، 70 کافر مارے گئے تھے۔ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 10، 12، 14، 16؟ تو 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ پھر صفحہ نمبر 73 پہ آ جائیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ فرسٹ نمبر، بدر کے مقام پر پانی کا ایک کنواں تھا، اس طرح لکھیں۔
ہوا تھا ملک شام سے تجارتی قافلہ کسی کی نگرانی میں آ رہا تھا؟ ابو سفیان. اس طرح لکھیں ابو سفیان پھر تھرڈ نمبر لکھیں غزوہ بدر میں مسلمانوں والی طرف کا علاقہ ریگستانی اس طرح لکھیں ریگستانی تھا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. ابو جہل کو قتل کرنے والے ننھے مجاہدوں کے نام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. کس طرح ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق غزوہ بدر میں جو مفصل سوالات تھے ہم نے اس کے جوابات کی، اور ساتھ میں ہم نے خالی جگہ پر مناسب ترین جوابات بھی ہم نے بک بھی کی. تو آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے.